السلام علیکم. امتیازی ایپیسوڈز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک اور امتیازی واقعے کے ساتھ میں ہوں امتیاز. آج کا جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں میری بہت ساری گفتگو میں اور بہت ساری آنے والی بھی ایپیسوڈز میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوگا، اور شاید یہ ایک میرے لیے لائف چینجنگ واقعہ بھی میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کو کہتا ہوں، کم از کم پروفیشنلی. اس واقعے سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور تو اس کا کسی نہ کسی حوالے سے میں آن اینڈ آف تذکرہ کرتا رہوں گا. اس ایک واقعے سے جڑے بہت سارے ایسے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، واقعات ہیں جو کہ بیان کیے جانے چاہئیں، تو کسی نہ کسی رنگ میں وہ آتے رہیں گے. میں نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو یہ ایک ٹف لائف تھی. ظاہر ہے وسائل بھی اس وقت اتنے زیادہ نہیں تھے، محدود تھے، اور اس میں لرننگ کرنی ہے، آپ نے کیریئر کا سٹارٹ ہے، جاب روٹین ہے، اٹ واز ٹف. اور جب میں نے جاب کو کیے ہوئے کوئی 3 سال تقریباً گزرے تو میں نے MBA کرنے کا ارادہ کیا. اور ظاہر جاب تو نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ انکم ہے، رننگ انکم ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں تھا میرے لیے کہ میں پڑھائی کرنے کے لیے جاب کو چھوڑتا. تو میں نے یہ ایک مشکل فیصلہ کیا کہ میں صبح جو ہے وہ اپنی روٹین سے جاب کروں گا، اور میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں ٹائمنگ کی تھوڑی سختی بھی تھی، تو 9 to 6 والا تقریباً ماحول تھا. 9:45 سے 6:45 بجے تک جو ہے وہ جانا ہوتا تھا آفس ٹائمنگ سے، اور 6 سے 9 بجے تک رات کو کلاسز ہوتی تھیں. تو وہ 3 گھنٹے کی کلاس، تو یہ ایک ٹف روٹین تھی. فیملی تھی اور اس کو مینیج کرنا، اور پھر پڑھنا، اور پھر جاب، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پیشن کے میں نے کیریئر میں گرو بھی کرنا ہے، تو لرننگ کا شوق بھی. اور یہ ایک مشکل سچویشن تھی میرے لیے اور بہت ٹف تھا فیملی کے لیے اوور آل بھی. لیکن ظاہر ہے وقت گزرا، 2 سال وہ اچھا ایکسپیرینس رہا، اور میں نے اس میں ٹاپ کیا. تو وہ جو ایک گولڈ میڈل ملنے کا شوق تھا وہ بھی پورا ہوا، اور اس سے سینس آف اچیومنٹ بھی فیل ہوئی. یہ جتنی میں نے ابھی تک گفتگو کی ہے، اس تک پہنچنے کی بھی بہت سارے واقعات ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن بہرحال جب رزلٹ آیا اور اعلیٰ نمبروں کے ساتھ جب وہ گولڈ میڈل پہن لیا، تصویریں اتروا لیں، بہت خوش ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ ایک ٹف روٹین کے اندر سے یہ اچیومنٹ میرے لیے ایک بہت بڑا لیٹ سے ایک اکمپلشمنٹ کا سمبل تھا کہ میں اتنی مشکل حالات میں بھی میں کچھ اچیو کر سکتا ہوں. تو ایک ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ سینہ تان کے اور چوڑا کر کے اور وہ ایک اچیومنٹ کے بیج ستارے وہ پہن کے تو فیل کرتے ہیں. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی مغرور ہو گیا تھا یا متکبر ہو گیا تھا، وہ ایسا اللہ کا شکر نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہت اونچی ہوا میں میرا لیٹ سے ویژن تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے دنیا فتح کر لی ہے. شاید اپنے اعتبار سے اس وقت کے حالات کے حساب سے کی بھی ہو. اور اس کیفیت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اس وقت یہ امیجن کیجئے کہ ایک لڑکا جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ کو ظاہر ہے بہت سارے، یعنی گریجویشن کے بعد بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت سارے ٹولز، ٹیکنالوجیز اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. سو اٹس این آن گوئنگ ایفرٹ. آپ کو وہ کرتے رہنا چاہیے بھی ہے، اور ہم نے بھی کیا ظاہر ہے. اور اس ٹف سچویشن میں، اور وہ والا ٹائم جب آپ اپنی فیملی لائف میں تھوڑا سیٹل ہونے کا سوچنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کیریئر کے گروتھ پاتھ کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں پہ جب آپ کے سیر سپاٹے کرنے کے شاید دن تھے، تو وہاں پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے
MBA کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ ٹف سچویشن تھی, صبح جاب کرنی ہے اور پھر ساتھ ہی 3 گھنٹے کی کلاس ہے اور پھر اس میں پڑھنا اور پھر اس میں اعلیٰ لیٹس سے گولڈ میڈل بھی لے لینا. تو یہ میرے لیے ایک بہت ایسا مجھے ایسی فیلنگ آتی تھی کہ جیسے کہ میرا کانفیڈنس جو ہے وہ ایک دم آسمانوں پہ چلا گیا ہے اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اب اس سچویشن کو ذرا اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیے گا. میرے ابو کے ایک دوست تھے, تو نام تو ظاہر ہے نہیں لینا چاہیے, تو وہ بھی ظاہر ہے ایک باپ کو ایک فخر ہوتا ہے, ان کو ظاہر ہے بہت خوشی تھی میری اس اچیومنٹ پہ. تو ان کے ایک ریفرنس سے میں ایک ان کے جاننے والے تھے, ان کے بیٹے سے ملا. وہ ایک کوئی اپنا اسٹارٹ اپ وینچر میں بھی اس نے پارٹیسپیٹ ہی کیا تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ IT سیکٹر سے تھوڑا سا لنک تھا, تو اس ریفرنس سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں پہ میری ملاقات ہوئی تو وہاں پر ایک انتہائی قابل شخص تھا. اگین وہ نام اور کہاں کا گریجویٹ ہے کچھ جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہے, لیکن اس سے وہ ایک اس کا جو بزنس پارٹنر تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس سے میری بات ہوئی اور میں نے اپنے اچیومنٹس کو بڑے فخریہ انداز سے بتانا شروع کیا کہ دیکھو میں اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میں بہت قابل آدمی ہوں, مجھے یہ بھی یہ فریم ورک آتا ہے, مجھے یہ بھی لینگویج آتی, ٹیکنالوجی آتی ہے, اور میں بڑے بڑے سافٹ ویئر میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور میں گروتھ پاتھ پہ تھا, اور دیکھو میں نے MBA کر لیا ہے اور میری بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے, اور یہ ایک ٹف لائف کے اندر رہتے ہوئے میں نے دیکھو گولڈ میڈل لیا ہے, تو میں تو ایک بہت سپر جینیس آدمی ہوں. تو میں اس گھمنڈ میں کہہ لیں اور اس خمار میں تھا. تو اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ جب میں نے اپنے جو قابلیت والی سپیچ ایک کر لی, اپنی انٹروڈکشن کی, اور وہ میری نظر میں تھی کہ جی یہ تو بڑی امپریسو سپیچ ہوگی اور وہ جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو جائے گا, وہ تو کہے گا کہ جناب وہ واو یہ ہمیں تو انتہائی قابل آدمی مل گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. اور مجھے یہ تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی بہت خوب اچھی اعلیٰ سطح کی جو جاب ہے وہ آفر کر دے گا اور میں ایک کیریئر کی اگلی سٹیج پہ پہنچ جاؤں گا. اس ساری میری خطاب سننے کے بعد اس نے میرے سے کچھ سوال کیے, اور وہ میں آن اینڈ آف آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا. اس میں سے اس نے 1-2 سوال کیے جس کا لنک تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیریئر کا آبجیکٹو کیا ہے اور تم بننا کیا چاہتے ہو. وہ پورے سوالوں کا وہ تھیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم اصل میں کرنا کیا چاہتے ہو. کیا میں چونکہ میرے عزائم تھے ان میں ربط کوئی نہیں تھا, میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. میں کبھی ایک بات کہتا تھا اور کبھی میں دوسری بات کہتا تھا کہ میں تو ایک امپائر کھڑی کرنا چاہتا ہوں, میں تو ایک انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں. پھر میں کبھی کہتا تھا کہ ہاں میں اب اس قابل ہوں کہ میں کسی ملٹی نیشنل میں جو ہے وہ بہت اچھی مینیجریل پوسٹ پہ جانا چاہتا ہوں. میرا اسکل سیٹ جو تھا وہ پروگرامنگ کا تھا, میری ڈگری جو تھی وہ مارکیٹنگ اینڈ فائنانس کی. تو میرے آبجیکٹیوز میری گفتگو میں وہاں یہ تاثر تو اس کو پہنچ گیا تھا کہ ہاں شاید قابلیت ہے, لیکن جب وہ میرے سے کلیئرٹی مانگتا تھا تو میں کلیئرٹی نہیں اس کو دے پایا. میری کہانیوں میں میری جو باتیں تھیں جو میں اس کے ساتھ کر رہا تھا اس میں کوئی ڈاٹ کنیکٹ نہیں ہوتے تھے, وہ بکھرے ہوئی, اور وہ اپنی ڈائمینشنز کے ملٹیپل ڈائمینشنز تھیں, ملٹیپل برانچز تھیں کہ کبھی میں یہ کہتا تھا شاید میں نے یہ کرنا ہے, کبھی مجھے اپنی ڈائریکشن کا میں تعین نہیں کر پایا تھا. تو اس نے اس ظاہر سچویشن کے اندر آ کے مجھے مینٹور کیا, اور اس نے مجھ سے بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ تکلیف دہ تھی اس وقت کے حساب سے. آپ ظاہر ہے جب میں نے ابھی منظر کشی کی, آپ امیجن کریں کہ ایک ہائی اچیور کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو تم نے کیا, لیکن جو تم کرنا چاہتے ہو اور تم جس تذبذب کا شکار ہو
جس کنفیوژن کا شکار ہو، تم کچھ نہیں کر سکو گے. یعنی ظاہر ہے وہ ان الفاظ سے تو نہیں کہا، لیکن بہرحال اس کا تھیم یہ تھا. اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی بات ہے، آپ نے گولڈ میڈل لے لیا ہے، آپ اس طرح کریں اس کے ساتھ. اس کے تھوڑے سے الفاظ مجھے یاد ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ نہ تصویر اتروائیں، اس کو پہنیں اور اس کو فریم کروائیں، اور فریم کروا کے کسی الماری میں رکھ لیں، یا بہتر ہے کہ کسی صاف دیوار پہ لگا لیں، وہ آپ کو نظر آتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے. اور یہ ہرگز میں نہیں کہتا کہ آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا، آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا جو بھی آپ لینا چاہتے ہو. لیکن آپ یہ اگر کہو کہ یہ تمہاری اچیومنٹ ہے، تو تم اپنے اچیومنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو. تمہاری اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ تم نے گولڈ میڈل لے لیا. اور وہ کہتا، اس نے مجھے کہا کہ تم بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری یہ اچیومنٹ ہے. یہ اچیومنٹ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، تم نے اگر اس پہ اتنا خوش ہو رہے ہو تو ہونا بھی چاہیے ہے. ٹھیک ہے، تم نے بڑا مشکل طریقے سے یہ اچیو کیا ہوگا، تو تصویریں اترواؤ اور رکھ لو اس کو، اور انتظار کرو اپنی باری کا جب تمہارے پاس اپرچونٹی ہے. تو اپرچونٹیز تو بہت ساری ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اور بہت ساری اور باتوں کے درمیان جو آج کا موضوع ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری اصل اچیومنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، قابلیت تو ہے ہی ہے، لیکن گولڈ میڈل جو تمہیں مل گیا ہے یہ ضروری نہیں ہے. یہ تمہارے جو بھی آگے گولز ہیں اس کی اچیومنٹ کے لیے، جو تم نے مجھے یہ 5-6 بتائے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارا کچھ تمہیں اور کرنا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو اب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا ہوں، اب تو پوری میرے سامنے ٹیبل پہ وہ پلیٹ تھالی میں رکھ کے کھانا آ جائے گا اور میں پارٹی کروں گا. تو اس نے مجھے یہ ریئلائز کروایا کہ ابھی تو یہ آغاز ہے. شاید تمہارے لیے سکسیس کا معیار صرف اتنا تھا، تمہاری ڈیفینیشن آف سکسیس میں یہ تھا کہ مجھے گولڈ میڈل مل گیا اور بس یہ میری سکسیس ہے. اس نے کہا کہ تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے، تو پہلے اس کو تعین کرو. اور پھر میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، اور اس میں سے ایک لفظ، جو ایک جملہ جس کو میں آج کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ تمہیں یو نیڈ ٹو بی دا اسٹریٹ اسمارٹ. تو میں نے کہا میں اتنا، ظاہر ہے وہ ناٹ ان دا نیگیٹو سینس آف کورس، کو چلاک، ہوشیار، مکار اس طرح سے نہیں بننا تم نے، لیکن تم نے چاقو چوبند اور ہر وقت یو ہیو ٹو بی دا اسٹریٹ اسمارٹ ٹو کیپٹلائز آن دا اپرچونیٹیز. جو اپرچونیٹیز تمہارے راستے میں آئیں تم نے ان کو یوز کرنا ہے اور ان کو اپنے اس میں ان سے فائدہ اٹھانا ہے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کوئی اگزامپل دو. اس نے مجھ سے ایک جو بہت پتے کی بات کی. اس نے کہا کہ تم نے اپنے ارد گرد جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی ایسی سچویشن جس کے اندر سے تم گزر رہے ہو، یا وہ سچویشن جو تمہاری سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہے، تم اس سے یہ سمجھنا شروع کرو اور اپنے مائنڈ کو ٹیون کرو کہ یہ سچویشن، یہ حالات و واقعات، یہ جو نیچر نے تمہارے ارد گرد لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس سے تم نے بینیفٹ کیسے اٹھانا ہے ان دا پازیٹیو سینس. اس سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا. اور یہ یقین کر لو کہ یہ تمہارے ارد گرد جو واقعات ہیں یہ میننگ لیس نہیں ہیں. یہ جو بھی واقعات ہوں، تمہارے ساتھ جو بھی حالات و واقعات پیش آئیں، ان میں سے وہ پازیٹیو پہلو ڈھونڈو کہ اور اس بات کا یقین رکھو کہ وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ تمہیں واقعہ کسی منزل پہ لے جائے. تو میں نے اس سے مختلف ایگزامپلس پوچھیں کہ اس بات کو مجھے تھوڑا اور ایکسپلین کرو اور سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا کوئی بھی، ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تو کوئی بھی ایسی سچویشن بتاؤ جو یہاں پہ ہے، اور اس میں سے دیکھو کہ وہ سچویشن تمہارے آبجیکٹیو کو پورا کرانے میں کیسے مددگار ہوگی. تو یہ ابھی وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بات کر ہی رہا تھا تو لائٹ چلی گئی. تو میں، وہ شرارتی ذہن تو تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ دیکھیں ابھی لائٹ چلی گئی ہے. یہ سچویشن میں چلا گیا ہوں کہ لائٹ چلی گئی ہے اور ابھی پنکھا، اور تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی آسان ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم بہت کوئی مشکل سا سینیریو نکالو گے. میں نے کہا اچھا چلیں اس میں بتائیں، اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوا.
اس نے کہا کہ لائٹ گئی ہے اور فوراً سے پہلے ود ان فیو سیکنڈس مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ میں نے اپنے جنریٹر یا جو بھی یو پی ایس ان کا پاور بیک اپ پاور کا تھا کہ مجھے یہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ایک مہمان آ کے بیٹھا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے اور فوری طور پہ بیک اپ آن نہیں ہوا، تو شاید مجھے سروس کروانی ہے اور شاید مجھے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جو پاور ڈسرپشن ہے یہ نہ ہو. تو میں نے یہ سیکھا ہے، تو یہ میری لرننگ میں اضافہ ہوا ہے. میں نے اس سے یہ لیسن سیکھ لیا کہ ابھی یہ لائٹ گئی اور نیکسٹ ٹائم میں اس کے بارے میں کیئرفل رہوں گا کہ اگر کوئی مہمان آنے والا ہے یا کوئی گیسٹ ہوگا تو میں یہ اس بات کا دھیان رکھوں گا کہ مجھے جو بھی نیسسری ارینجمنٹ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور میری یہ اگلی جو ملاقات ہوگی جس بھی بندے کے ساتھ وہ بہت سموتھ ہوگی. میں جس طرح ابھی لائٹ گئی اور شرمندہ سا فیل کر رہا ہوں، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. تو میں نے اس واقعے سے سیکھ لیا ہے، یہ میری لرننگ ہے. میں نے فوری طور پہ بھانپ لیا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک کیچ آل کائنڈ آف آنسر ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا، کوئی بھی بات ہو جائے گی تو آپ اس سے کہ یہ کہہ دیں گے کہ اچھا میں نے اسے سیکھ لیا. تو یہ ٹھیک ہے، سیکھنے کا عمل تو ہے. تو میں ابھی اس تھاٹ پروسیس کے اندر تھا اور یقیناً اس کو یہ بات پتہ لگی تو اس نے ایگزیکٹلی یہی والی بات بھانپ کے اس نے یہ کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تو ہر چیز کا جواب ہے کہ میں نے آئدر وی ون اور وی لرن والی ایگزامپل ہے کہ ٹھیک ہے وی ڈونٹ لوز وی لرن، تو وہ تو ہم ہر وقت سیکھتے رہیں گے. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جواب ہو سکتے ہیں. تو میں نے فی البدی میرے منہ سے یہ نکلا کہ اچھا ابھی آپ نے مجھے بڑا جس طرح اگر میں ایک سچویشن میں آیا اور میں بڑا ہیپی تھا اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے میرا بڑا وہ مجھے لیٹ سے میں ہرٹ ہوا ہوں اور آپ نے میری توقعات اور تھیں اور رسپانس مجھے اور ملا، تو مجھے ابھی میرے لیے کیا پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لیسن سیکھنا ہے اس سے، لیکن آپ لیسن سیکھنے کے علاوہ آپ فوری طور پہ اگر میری جگہ پہ ہوتے تو کیا کہتے؟ تو اس نے کہا کہ میں لیسن تو ٹھیک ہے ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے، میں یہ ریئلائزیشن کرتا تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں یہ ریئلائز کر لیتا کہ اگر گولڈ میڈل کا مجھے فائدہ نہیں ہے تو اصل میں مجھے فائدہ کیا ہوا ہے. اور میں جو لیسن سیکھتا، ٹھیک ہے تم سوچ رہے ہو کہ یہ ایک جنیرک سا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ضروری یہ نہیں ہے. اس میں سے دیکھو کہ اصل تھیم کیا نکلتا ہے، اصل تم نے لیسن کون سا لیسن پک کیا، یہ امپورٹنٹ ہے. تو شاید بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ تمہاری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ تم نے میڈل لیا. ٹھیک ہے بظاہر تو یہ ایک ریوارڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن تمہاری اچیومنٹ یہ ہے کہ تم آج بھی اپنی یونیورسٹی کے دور کی طرح انرجیٹک ہو. آج بھی تمہارے اندر ہارڈ ورک کرنے کی اتنی ہی عادت ہے. آج بھی تم 12 سے 14 گھنٹے کام کر سکتے ہو اور تم فوکس کر سکتے ہو اور وہ کمٹمنٹ دکھا سکتے ہو. تمہیں جو ٹارگٹ دیا ہوگا تم اس کو اچیو کر لو گے. یہ جو ویلیڈیشن ہے، یہ جو ویلیڈیشن ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا ریوارڈ ہے. تمہاری سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ تمہیں اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہاں تمہاری باڈی ٹیونڈ ہے. اب حالات کیسے بھی ہوں، وہ ٹف بھی ہوں، تم اس کے اندر کام کر سکتے ہو. یہ تمہاری صلاحیت ہے. اپنی اس صلاحیت کو پہچانو، نہ کہ اس حد تک صرف رہو اور اپنے اصل بینیفٹ کو پس پشت ڈال دو. ٹھیک ہے میڈل مل گیا، اچیومنٹ مبارک ہو، لیکن تمہاری اصل جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے آج بھی تمہارے اندر وہ جذبہ وہ کیپیبلٹی موجود ہے جو کہ یوزلی لوگوں کو جب وہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو 6-7 سال کے ایکسپیرینس کے بعد وہ تھوڑا ڈاؤن فال آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمہاری جو اسٹرینتھ ہے ہارڈ ورک کی، اس کی ویلیڈیشن ہوئی ہے. یہ تم نے لیسن سیکھا ہے. اور ہاں دوسرا ٹیک اوے یہ ہے اس کانورسیشن کا کہ تم جب اٹھ کے جاؤ گے تو اپنے آبجیکٹو کا تعین کرو گے اور اپنے تھاٹ پروسیس میں کلیئرٹی لے کر آؤ گے. یہاں میں مینشن کرتا چلوں کہ ایک پروجیکٹ مینیجر تھے
بالکل جب کیریئر کا سٹارٹ ہوا مجھے ان کی بات بھی بہت یاد آتی رہی ہے ہر وقت ہی تقریباً. وہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا یو پی ایس چل رہا ہے تمہارے وہ جو ڈیسک ٹاپ مشین ہے اس کے ساتھ. تو میں نے ان کی طرف بھی کیریئر کا سٹارٹ ہی تھا تو میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا میرا خیال ہے چل رہا ہے. انہوں نے مجھے وہیں روکا, انہوں نے پیار سے سمجھایا, انہوں نے کہا خیال نہیں, تیقن پیدا کرو, یقین سے بتاؤ, اور اگر نہیں پتا تو کہو کہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اپنی زندگی میں سے یہ فزی فیلنگ ختم کرو, آئدر دس اور دیٹ نہیں, کلیئرٹی لے کر آؤ. اور میں اس سیشن کے بعد میں نے ایک تو یہ پریکٹس کرنی شروع کر دی کہ اس سیشن کے بعد کہ جو میرا اس لڑکے کے ساتھ ہوا کہ میں جب بھی زندگی میں کوئی بھی میری سراؤنڈنگ میں واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ, وہ بظاہر بے شک کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو رہا ہو, میں اس میں سے یہ دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو میں نے لیسن تو سیکھنا ہی ہے. پانی ہے وہ بہتا ہے, وہ رکتا نہیں, وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے. اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے, آپ کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مختلف راستے ہو سکتے ہیں. آپ ان واقعات کو اس نظر سے بھی دیکھنا شروع کریں کہ یہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آپ کو سپورٹ کریں ٹو گیٹ ٹو دا نیکسٹ لیول, کہ آپ اگلے لیول پہ جا سکیں. اور اس میں سے وہ والے پہلو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں کہ یہ حالات واقعات آپ کی سراؤنڈنگ میں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں. یہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے بتی چلی جائے یا آپ کو کسی سے ڈانٹ پڑ جائے یا اگر آپ کو کوئی سیکھنے کے لیے کوئی بات کہہ دے تو اس کا مطلب بےعزتی ہونا یا اس کو اپنی چن پہ لیں. یس لرن تو کرنا ہی ہے, بٹ وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ قدرت یہ چاہتی ہے, نیچر یہ چاہتی ہے کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں. اس لیسن کو آپ نے پک کرنا ہے وہاں پہ اور دیکھنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے. اس کو اپرچونٹی کی نظر سے دیکھیں, حالات کوئی بھی ہوں اس کو اب دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے. اور یقیناً آپ جب اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے. تو اس امتیازی واقعے کے ساتھ میں اس وقت اجازت چاہوں گا, بٹ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے میرے لیے میرے آئی تھنک میرے کم از کم پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بھی شاید گیم چینجنگ ایفیکٹ ڈالا. تو میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہو جو کہ آپ چاہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی اپنا ملتا جلتا جو واقعہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ضرور اس کو مینشن کریں, کامنٹس میں بے شک مینشن کر دیں, یا جو لوگ جانتے ہیں ویسے بتا دیں. تو میں یقیناً واقعات تو ہوں گے تو ان سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی امتیازی بات جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ مستنظر حسین تاڑڑ کا وہ جو فارمیٹ ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ جاتے ہوئے کوئی کنکلوژن اور کوئی امتیازی کنکلوژن ہو. تو آج کا امتیازی شعر ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوا ہے باد مخالف ہے, آپ کے بینیفٹ کے لیے تھی, کیوں؟ تاکہ آپ اونچا اڑیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.